برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سلسلہ وار آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے دلائل اور ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ ان وہابیوں دیوبندیوں کا دین اور دھرم اتنا بکواس ہے کہ خود یہ اپنی ہی کتاب کے فتوے سے، اپنی ہی کتاب کے حکم سے کافر اور مشرک ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے تقویۃ الایمان کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں کئی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جن میں ایک عبارت یہ بھی تھی کہ حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء اور اولیاء کی، پیر و شہید کی، بھوت و پری کی یہ شان نہیں۔ جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نظر و نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں صاف لکھ دیا گیا کہ حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل دستگیری کرنی، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ برے وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ کی شان ہے، اور دوسرے کے لیے مانا جائے تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ نیز اسی کتاب کے صفحہ نمبر 58 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انہی نے بیان کر دیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ مجھ کو نہ کچھ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی، میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، تو دوسرے کا کیا کر سکوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 89 کے اوپر لکھا ہے، جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی کتاب کے صفحہ 124 پر آپ پچھلی ویڈیو میں ملاحظہ کر چکے ہیں، لکھا ہے کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ اور اسی صفحے پہ لکھا ہے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اور 130 نمبر پیج پر لکھا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ اور علم غیب کو لے کر کے فتاوی رشیدیہ کا فتویٰ بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، کہ لکھا ہے کہ یہ غیب کا علم یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لکھا کہ جو حضور کے لیے عقیدہ رکھے وہ صریح مشرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان باتوں کو مد نظر رکھے کہ ان کے وہاں حاجتیں برلانی، مصیبت میں کام آنا، دستگیری کرنی، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ علم غیب یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے، اور جو کوئی علم غیب کا دعویٰ کرے وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور زندگی اور حیات کی بات رہی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کے لیے کہہ دیا کہ معاذ اللہ حضور بھی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اختیار کی بات رہی تو لکھ دیا کہ جو کوئی کسی کے لیے ایسا تصرف ثابت کرے تو وہ ثابت کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ تقویۃ الایمان کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ ان کے وہاں یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے اندر طاقت، پاور، ایسا تصرف مانے، کسی کی حاجت پوری کر دینا، برے وقت میں کام آ جانا، وغیرہ وغیرہ، کہا کہ خدا کے دینے سے یہ طاقت مانے یا ذاتی طور پر یہ طاقت مانے، دونوں طرح سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ ان کے وہاں کا عقیدہ ہے، ان کی وہاں کی کتاب میں، فتوے کی کتاب میں موجود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے انہی کے گھر کی کتاب، یعنی مولوی اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات، اشرف السوانح لے کر کے حاضر ہوں، اور لکھنے والے کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا کا، کہ وہ کہیں سفر میں تھے شاملی وغیرہ کی طرف، اور ڈاکوؤں نے ان کے پردادا کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب آگے کا واقعہ حیرت انگیز ہے، اور صرف ان کے دادا کا خون نہیں ہوا بلکہ اس واقعے کو لکھ کر کے انہوں نے اپنے عقیدے کا خون کیا، اپنے دھرم کا خون کیا۔ لکھا ہے شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت
اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے۔ اب آپ غور سے کام لیں، انصاف کا دامن تھامیں کہ جو عقیدہ ان کی کتابوں میں انبیاء و اولیاء کے لیے شرک تھا، کفر تھا، وہ سارا کفر و شرک ان کو ہضم کیسے ہو گیا اور انہوں نے برداشت کیسے کر لیا کہ اب قتل ہونے کے بعد مثل زندہ کے تشریف لا رہے ہیں۔ انبیاء اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ تسلیم نہیں، اور اشرف علی تھانوی کے پردادا کے بارے میں تسلیم ہے۔ نبی کے لیے لکھا جا رہا مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، اور اشرف علی تھانوی کے دادا کے لیے بصر و چشم قبول ہے کہ مثل زندہ کے تشریف لائے، اور صرف تشریف ہی نہیں لائے، اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے وسیلے سے دعا کریں یا ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں تو کفر و شرک کا فتویٰ لاگو ہوتا ہے، اور وہ ان کا پاور اور اختیار یعنی اپنے مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا کا اختیار دکھایا جا رہا ہے کہ مٹھائی لے کر کے آئے۔ تو اب کوئی پوچھے کیا مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا کی قبر میں کسی حلوائی کی دکان تھی؟ مٹھائی کہاں سے آئی؟ اچھا، اور دیکھیے ذرا کہ کیا کہا آگنے کے بعد کہ تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا۔ جب ظاہر کر دیا پھر آپ تشریف نہیں لائے تو خبر کس نے کر دی تھی؟ کیا کسی نے وہاں موبائل رکھ دیا تھا اور فون لگا کے بتا دیا کہ ظاہر کر دیا گیا؟ نہیں، فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون نہیں رکھا گیا تھا، تو پھر کیسے خبر ہو گئی؟ ہم انبیاء اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ انہیں خبر ہو جائے تو مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور میں لکھا ہے، آپ پچھلی ویڈیو ملاحظہ کر چکے ہوں گے کہ لکھا انبیاء اولیاء کے تعلق سے عقیدہ رکھے کہ ان کو میرے ہر حال کی خبر رہتی ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، مشرک ہے۔ تو یہ حکم کفر و شرک مولوی اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات لکھنے والے پر نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ حکم کفر و شرک ان دیوبندیوں پر نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ تم نافذ کرو یا نہ کرو مگر تمہارے عقیدے سے یہ مشرک ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہی بتا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ ان کا ایک ایسا دین اور دھرم ہے کہ جس کو یہ ایک طرف کفر کہیں، شرک کہیں، اسی کو دوسری طرف ہضم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے ساری چیزیں ہضم ہیں مگر انبیاء کرام کے لیے نہیں، اولیاء کرام کے لیے نہیں، شہداء کرام کے لیے نہیں، کربلا کے دولہا امام علی مقام کے لیے نہیں۔ یہ ہے ان کی انبیاء دشمنی، اولیاء دشمنی، شہداء دشمنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح سمجھنے کی، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سنیوں کو ان وہابیوں دیوبندیوں کے فتنے سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان کے گندے عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق پر زندگی عطا فرمائے، حق پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔